ہمیں ملی ہے لاہور سے، ماڈل ٹاؤن سے۔ لاہور ماڈل ٹاؤن کا جو تھانہ ہے وہاں پہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی، بڑی اپنی نوعیت کی ایک الگ ہی یہ ایف آئی آر تھی، جس میں شوہر جو ہے وہ بیوی کا 80 تولے سونا لے کے فرار ہو گیا۔ جو فی الحال تو یہ کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے، بٹ جو بھی رپورٹس مجھ تک آئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جناب آمنہ جو کہ لاہور ماڈل ٹاؤن کی رہنے والی ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ان کی انسٹاگرام پہ ایک شخص سے دوستی ہوئی، اور پھر کیونکہ یہ جو خاتون ہیں یہ جو ہیں شاید ان کی بھی دوسری یا تیسری شادی تھی، اور یہ جو شخص ہے اس نے یہی بتایا کہ میں کنوارا ہوں، جبکہ یہ شخص پہلے شادی شدہ تھا، اور لہٰذا ان دونوں نے انسٹاگرام پہ ان کی بات چیت ہوئی، وہ پھر ٹرانسفر ہوا نمبر واٹس ایپ پہ، وہیں سے ہیلو ہائے، پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور بالآخر شادی ہو گئی۔ لیکن شادی یہ ہوئی تو شوہر جو ہے وہ خود تو کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی کے گھر میں رہتا تھا۔ ایک رات وہ آمنہ کے ساتھ ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن آتا ہے، اور یہ دونوں میاں بیوی ایف آئی آر درج کراتے ہیں کہ ہمارے گھر سے 80 تولے سونا جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ اب پولیس والے جو ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں، ان کی جو چھٹی حس ہوتی ہے، سکس سینس، وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اب پولیس والوں کو یہ پتہ چل گیا، ان کو شک گزرا کہ سونا، جیسے ہی انہوں نے تحقیقات کی کہ سونا جس جگہ پہ پڑا ہوا تھا یہاں پہ کوئی عام باہر کا بندہ نہیں آ سکتا، نہ ہی اس جگہ کا کسی باہر کے بندے کو پتہ ہو سکتا ہے، یہ یقیناً کوئی گھر کا بھیتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو شخص ہے اس نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے ایک ساتھ تو نہیں، بٹ آہستہ آہستہ کر کے اس میں سے کافی سونا جو ہے وہ وقتاً فوقتاً چراتا رہا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کبھی شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہا ہے، کبھی ہوٹلنگ، کبھی شاپنگ، یعنی کہ اسی کے پیسے سے اسی کا زیور بیچ کے اور پھر اسی کو خوش کر رہا تھا۔ لیکن ابھی یہ شخص جو ہے وہ پولیس نے اپنی بڑی اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے، اور انشاءاللہ آگے جو بھی اس کی اپڈیٹ ہوئی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ لیکن ایک میسیج ہے میرا آپ لوگوں کے لیے، خاص طور پہ یہ جو فیس بک، انسٹاگرام، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جتنی بھی شادیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاس تو دن میں درجنوں واقعات ایسے آتے ہیں لوگ جو ہم سے شیئر کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر جو ہے وہ فراڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک فیک دنیا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ ایک بندہ جو آپ کو اپنا آپ دکھا رہا ہے، بڑا آپ کو دیکھنے میں بڑا ویل ایجوکیٹڈ اور ویل ڈریسڈ اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور زیادہ تر جو ہمارے پاس رپورٹس آتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، زیادہ تر بچیاں یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی دیکھیں اس نے ہمارے ساتھ فیس بک سے ریلیشن بنایا، بعد میں اس کی یہ ڈیمانڈز تھیں، اور شادی کا ٹائم آیا تو مکر گیا۔ تو لہٰذا میں پھر ریکویسٹ کروں گی کہ ایک بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اور اپنی زندگی میں، تاکہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا برا حادثہ نہ ہو، کوشش کریں کہ ایسے کوئی بھی جو اس طرح کی سوشل میڈیا پہ جو بھی لوگ آپ کو پرپوز کرتے ہیں، خدا کے لیے ان کی طرف دھیان مت دیں۔ ہمیشہ آپ کے لیے اچھا فیصلہ آپ کے پیرنٹس کر سکتے ہیں، آپ کے والدین سے بہتر آپ کے لیے فیصلہ اچھا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی والدین سے زیادہ کوئی آپ کے لیے سنسیئر ہو سکتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔